السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. میں ہوں ذرا کھوڑو, میرے ساتھ ہیں وسعت اللہ خان اور زوم پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں شاہ زیب جیلانی. آج ہم ایک بار پھر ایران پر بات کریں گے. ایران کی معیشت کا اتنا برا حال کیسے ہوا اور کیوں ہوا, اور مزید برائی آنے کے کتنے امکانات ہیں, کیونکہ جیسے آپ کو پتہ ہے امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اعلان کیا ہے کہ جو بھی ملک ایران کے ساتھ تجارت کرے گا اس پر اضافی 25% ٹیرف لگیں گے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ بہت شوقین ہے ٹیرفز کا. تو پاکستان کی بھی کچھ تجارت ہے ایران کے ساتھ, ہمارے پر کیا اثر پڑے گا, پروگرام کے بقیہ حصے میں اس پر بھی بات ہوگی. لیکن پہلے شروع کرتے ہیں کہ اس وقت ایران سے تازہ ترین خبریں کیا آ رہی ہیں. اور ایک بار پھر میں آپ کو کہوں گا کہ ایک پراپر رپورٹنگ وہاں سے بہت مشکل ہے. ہم آپ کو وہ بتا سکتے ہیں جو ہمارے سامنے ہے, اور اس سے جو بھی انالیسس پیدا ہوتا ہے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. تو بظاہر لگ رہا ہے کہ کیونکہ مظاہروں کی شدت میں یقیناً کمی آئی ہے, ایران کی حکومت میں تھوڑا سا کانفیڈنس بھی بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. مثال کے طور پر آج پاکستان کے جو سفیر ہیں تہران میں, وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ کنفرم کرتے ہیں بلکہ کہ ایران کی موبائل اور لینڈ لائن سے بین الاقوامی کالز کی سہولت اب ایک بار پھر بحال ہو گئی ہے. آپ کو پتہ ہے پہلے کئی دنوں سے آپ نہ کال آؤٹ کر سکتے تھے نہ کال ان کر سکتے تھے. انٹرنیٹ ہاں ابھی بھی بند ہے. اچھا, پاکستان ریلیٹڈ ایک خبر یہ ہے کہ کچھ درجن اساتذہ, اسٹوڈنٹس اور زائرین ایران سے واپس پاکستان آ گئے ہیں. 100 سے زائد یہ وہ لوگ ہیں جو وہاں پر تعلیمی اداروں میں اور مذہبی اداروں میں انرولڈ تھے, اور ظاہر ہے کہ جو زائرین وہاں پر زیارت کے لیے گئے تھے وہ بھی اب بلوچستان داخل ہو گئے ہیں. ایران میں آج ہم نے دیکھا کہ ایک بار پھر ہزاروں کی تعداد میں یا شاید لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پہ نکلے, لیکن سیکیورٹی اہلکاروں کی جنازوں میں شرکت کرنے کے لیے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے کفن وہاں پر نمایاں کیے جا رہے ہیں. ایرانی لیڈر آیت اللہ علی خامنئی اور ان کے جو اپنے رشتہ دار ہیں جو ان مظاہروں میں ہلاک ہوئے ہیں, جاں بحق ہوئے ہیں, ان کی تصاویر لے کر بھی لوگ سڑکوں پر گھوم رہے ہیں, اور بہت بڑی تعداد میں. اس کے ساتھ ساتھ ایک تو آن دا اسٹریٹس کریک ڈاؤن ہے, اور ایک جوڈیشل کریک ڈاؤن بھی اب شروع ہونے والا ہے. ایران کے جو چیف جسٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے پرتشدد مظاہروں میں شرکت کی, سیکیورٹی فورسز پر حملے کیے, گورنمنٹ بلڈنگز اور ایک مسجد کو بھی نظر آتش کیا تھا, ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہوگی, اور اس کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کی جائیں گی, اسپیڈی ٹرائل کورٹس. اس کے ساتھ ساتھ کہیں کچھ آن لائن پبلیکیشن جیسے کہ مڈل ایسٹ آئے میں ان مظاہرین کے انٹرویوز بھی شائع ہو رہے ہیں, اور ایک تھیم نظر آ رہی ہے کہ جو لوگ مظاہروں میں شرکت بھی کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جی ہم رجیم چینج تو چاہتے ہیں, لیکن ہم ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک تباہ و برباد ہو, کہ یہاں پر امریکہ اور بالخصوص اسرائیل اپنی بمباری کرے اور یہاں پر اپنی اتھارٹی ہمارے اوپر انفلکٹ کرے. جب ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ لیکن اگر اسرائیلی مداخلت سے حکومت چینج ہو جاتی ہے تو کیا آپ اس کے حق میں نہیں ہوں گے, وہ کہیں گے کہ نہیں, کیونکہ اگر پچھلے آپ 2-2.5 سالوں کو دیکھ لیں تو اسرائیل نے خطے کے ہر ملک پر حملہ کیا ہے, اور کیا اس سے بہتری آئی ہے یا مزید وہاں پر برائی ہوئی ہے. اچھا ضرور جی, آپ نے بھی کہا کہ وہاں پہ ظاہر ہے کہ حالات ابھی تک خراب ہیں. ظاہر ہے کہ بہت مشکل ہے یہ کہنا کہ حالات میں جی, بہتری آ رہی ہے یا مزید خراب ہو رہے ہیں, لیکن جتنی بھی عالمی نشریاتی ادارے یا ویسٹرن میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, آج کی بھی جو میں نے رپورٹ دیکھی تو وہ ایک اوور آل فگر کوٹ کر رہے ہیں کہ کوئی 2,500 جی, وہاں پہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں. اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اس کا سورس کیا ہے, جی, اور اس میں وہ 2-3 انسانی حقوق کی تنظیموں کو کوٹ کر رہے ہیں. ایک تنظیم جو ہے وہ امریکہ بیسڈ ہے, اور اگر آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں اور جا کے دیکھیں کہ یہ کون ہیں, کیسے ایکٹیو ہیں, کون ان کو فنڈ کر رہا ہے, تو اس پہ زیادہ معلومات ہے نہیں. البتہ وہ خود کو کہتے ہیں کہ جی ہم غیر سیاسی ہیں, ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے, ہم صرف ایران پہ فوکس کر رہے ہیں. تو یہ وہ تنظیم ہے جو میں دیکھ رہا تھا کہ رائٹرز کوٹ کر رہا ہے, BBC کوٹ کر رہا ہے,
وداؤٹ کائنڈ آف کوالیفائنگ کہ جی کہ یہ خود کون ہے, یہ کوئی کریڈیبل آرگنائزیشن ہے یا نہیں. آئی مین دا فیکٹ کہ وہ امریکہ میں بیسڈ ہے, میرا خیال ہے کہ اس سے بھی کئی سارے سوالات اٹھنے چاہیے. اسی طرح جو رپورٹنگ ہو رہی ہے اس میں یہ بھی بار بار کوٹ ہو رہا ہے کہ ایک ایرانین آفیشل نے ایڈمٹ کیا ہے کہ 2000 جانیں گئی ہیں. یہ ایرانین آفیشل کون ہے, یہ کس سے بات کر رہے تھے, کچھ پتہ نہیں ہے. اور میں تھوڑا سا حیران ہو گیا کہ مغربی میڈیا میں یہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کو صحیح سے پراپرلی سورس ہونا چاہیے, لیکن وین اٹ کمز ٹو ایران یا بعض اور بھی جو ملک ہیں دنیا میں جو سمجھیں کہ ان کے نشانے پر ہیں, مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت ہی کمپلیسنسی نظر آتی ہے. سو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی شاید وثوق سے نہیں کہہ سکتا کہ وہاں پہ اگر ڈیتھس ہوئی ہیں تو کتنی ہوئی ہیں اور کن کی ہوئی ہیں. جی مطلب وہ سیکیورٹی فورسز اس میں کتنے ہیں, حالانکہ یہ لوگ تو بریک ڈاؤن بھی دے رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ملک کے اندر موجود نہیں ہیں, جی لیکن وہ بریک ڈاؤن بھی دے رہے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز اتنے ہوئے, عورتیں اتنی ہیں, بچے اتنے ہیں. اچھا, اب ہم اگر سوشل میڈیا کی بات کریں کہ کچھ جو ہے ویڈیوز ٹرکل آؤٹ کر رہے ہیں ایران سے, تو مغرب میں ایک بہت بڑی ایک یکایک بے چینی یہ آ گئی ہے کہ جی کہ وہاں پہ جو کمزور طبقے ہیں جیسے خواتین ہیں ان کے ساتھ جو ہے بہت زیادہ زیادتی کر رہی ہے وہاں کا جو پاسداران ہے, پولیس ہے اور یہ ہے, اور زیادہ جو ہے مار کٹائی ہو رہی ہے. تو کچھ انٹرنیٹ پہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں وہ ہم نے بھی نکالی. میرا خیال ہے دیکھ لیتے ہیں کہ کتنے بے دردی سے خواتین کو مارا جاتا ہے جب ریاست کا ان پہ غصہ ہوتا ہے. بالکل. ہم بات ایران کی کر رہے ہیں, لیکن یہ شاید جرمنی کی ویڈیو چل گئی ہے. اب یہ تو جرمنی تو بہت ہی مہذب ملک ہے, آپ نے سنا بھی ہوگا, میں تو وہاں پہ رہا بھی ہوں. ہم تو سنتے ہیں کہ وہاں پہ مظاہرین کا بڑا ادب احترام ہوتا ہے, ہر ایک کے جمہوری حقوق ہوتے ہیں. لیکن شاید یہ جو فلسطینی مظالم کے حوالے سے اگر کوئی وہاں پہ پروٹیسٹ کرے جنگ بندی کے لیے, تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ کیا سلوک ہوتا ہے. لیکن بہرحال ایران کے اندر سے جو ویڈیوز آ رہی ہیں اس میں بارہا یہ سجیسٹ کیا گیا ہے کہ جی کہ وہاں پہ بہت ہی بے دردی سے ریاست جو ہے کچلتی ہے. اور اس میں اس کو کویسچن بھی نہیں کر رہا, بالکل ایسا ہوتا ہوگا جب ریاست کا میٹر گھوم جاتا ہے تو وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ آگے کون کھڑا ہے, اس میں کوئی عورت ہے, بچہ ہے, مرد ہے, کیا ہے, اور جو ان کے سامنے آتا ہے وہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. میرا خیال کوشش کرتے ہیں ایک اور ویڈیو چلاتے ہیں جس میں تھوڑا سا یہ اندازہ ہو سکے باہر کی دنیا کو کہ جب کچلا جاتا ہے لوگوں کو تو اس میں فورس کا استعمال جو ہے وہ کس حد تک جائز ہے. اچھا, یہ ویڈیو جو ہے یہ بھی ایران کی نہیں ہے, یہ امریکہ کی ہے, اور شاید آئس وہاں پہ جو ٹرمپ صاحب کی جو فورس ہے جو لوگوں کو چن چن کے ٹارگٹ کری, یہ اس کی ویڈیو ہے. یہ خاتون جو رپورٹنگ ہوئی ہے اس کے مطابق ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ کے لیے جا رہی تھیں, اور یہ جو ہے ان کے بارے میں لکھا یہ گیا ہے کہ یہ ڈسیبلڈ بھی تھیں, لیکن وہاں پہ حکام نے اس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا. تو اینی ویز لگتا ہے ہمارے پروڈیوسر صاحب جو ہیں وہ ہمیں ایران کی بجائے وہ مغرب کا آئینہ دکھانا چاہ رہے ہیں بار بار کہ جو ملک ابھی جمہوریت کے نام پہ, انسانی حقوق کے نام پہ ایران پر چڑھائی کے لیے پر تول رہے ہیں, وہاں ان کے اندر پچھلے 1.5 سال میں, 2 سال میں, اور ابھی بھی کیا چل رہا ہے, تھوڑا اگر وہ اپنے گریبان میں بھی جھانک لیں تو شاید بہتر ہوگا. جی اچھا, جس ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کی آپ بات کر رہے تھے نا, ان کا نام ہے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ آف ایران. وہ 2019 سے امریکن ریاست ورجینیا میں ان کے دفاتر ہیں, اور یہ شاید محض ایک اتفاق ہے کہ ورجینیا میں شاید CIA کا ہیڈ کوارٹر بھی ہے, لینگلی ورجینیا. ہاں, اینی وے واٹ ایور, دس از ورجینیا میں مسجد بھی ہے, سینوگاگ نہیں, بڑی چیزیں ہیں ورجینیا میں, مطلب میکڈونلڈ بھی ہوگا, برگر کنگ بھی ہوگا. ایسی کیا بات ہے, میں تو ایسے ہی بات کر رہا ہوں یار, آپ سیریس لے لیتے ہو مجھے ہمیشہ. اب آپ نے 2 غلط ویڈیوز تو چلائی دی, میں ایک صحیح ویڈیو چلانا چاہ رہا ہوں شاہ زیب, اگر آپ اجازت دیں. جی جی, اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایرانی سیکیورٹی فورسز ہیں وہ مظاہرین پر دباؤ ڈالنے کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہے ہوتے, مطلب کہ بچوں کو بھی نہیں بخشتے وہ. اگر یہ ویڈیو ہے ہمارے پاس تو یہ دیکھیں,
ایک 8 سال کے بچے کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور ظاہر ہے کہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک تو خوف و ہراس پھیلے اور ظاہر ہے کہ اس کے والدین تھوڑے سے لائن مر آیا اور وہ حکومت کے خلاف بات نہ کریں. اور ہاں جی ہاں، آپ نے بوجھ ہی لیا ہوگا کہ یہ ایران کی ویڈیو نہیں ہے، اسرائیل کی ویڈیو ہے، لیکن اگر اسرائیل کرے تو سب حلال ہے. جیسے کہ ابھی تمام یورپی ممبرز آف پارلیمنٹس اور مطلب جو چھوٹا سا ضلع کونسلر بھی ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے ایرانین سفیر کو طلب کیا ہے کہ یہ بالکل ناقابل قبول ہے آپ کی جو بھی بربریت یہاں پر چل رہی ہے. ظاہر ہے کہ جب اسرائیل نسل کشی کر رہا ہوتا ہے تو ایسی کوئی سوچ نہیں ہوتی. اسرائیل کا ہم نے ذکر کیا تو وہاں پر تو پوری تیاری پکڑی ہوئی ہے انہوں نے. آپ کو پتا ہے کہ اسرائیلی ایئر فورس اس وقت ہائی الرٹ پر ہے، ظاہر ہے ہونا بھی چاہیے، ایران میں بھی ہائی الرٹ ہی ہے آخرکار. اور ایک اسرائیلی صحافی ہیں تامر موراگ جو چینل 14 کے لیے کام کرتے ہیں، ان کی ابھی میں ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے. پہلے ان کے بارے میں بتا دیتا ہوں آپ کو. یہ ایک اسرائیلی ٹی وی پر انالیسس ہو رہا ہے اور ان سے سوال پوچھا گیا کہ یار اگر کل رژیم گر جاتی ہے، حکومت گر جاتی ہے تو اسرائیل نے کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا کہ سر ہم وہی کریں گے جو ہم نے شام میں کیا تھا جب بشار الاسد کی حکومت گری تھی، کہ ہم پورے ملک کو ایک شوٹنگ رینج بنا دیں گے اور ہم یہ کیا کہتے ہیں انشور کریں گے کہ ایران کے پاس کوئی بھی کسی بھی قسم کی عسکری قوت نہ بچے. کلیشنکوف تک صحیح ہے، اس سے اوپر کا کوئی اسلحہ ان کے پاس نہیں ہونا چاہیے. اچھا وہ اپنی مداخلت کو چھپا بھی نہیں رہے، بڑے فخر کے ساتھ بات کر رہے ہیں. ابھی جیسے ایک تامر موراگ ہیں، چینل 14 کے لیے کام کرتے ہیں، ان کی میں ابھی ٹویٹ پڑھ رہا تھا، آج کی ہے شاید، جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے چینل 14 پر رپورٹ کیا ہے کہ فورن ایکٹرز جو مظاہرین ہیں ایران میں ان کو اسلحہ بھی دے رہے ہیں، لائیو فائر آرمز، اور اسی لیے تو کئی 100 سیکیورٹی فورسز کے اہلکار وہاں پر ہلاک ہوئے ہیں. آپ خود بوجھ سکتے ہیں کہ میں کن کی بات کر رہا ہوں، یہ ایک اسرائیلی صحافی خود کا کہنا ہے. اچھا اور ضرار یہ وہاں پہ جو لوگ مظاہرے کر رہے ہیں، جو مثال کے طور پہ ہم نے کل بھی بات کی رضا شاہ پہلوی کی، جو انہیں واپس لانا چاہتے ہیں، اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو بہت ہی اوپنلی ہو رہا ہے. ماضی میں جو فارمولا تھا اس دفعہ ذرا بے ڈھنگے طریقے سے ہو رہا ہے، تو وہ لٹرلی منت سماجت کر رہے ہیں کہ بھائی یہ اسرائیل کا جھنڈا اور یہ جو ہے یہ آپ استعمال نہ کریں، ہم ڈسکریڈٹ ہو رہے ہیں، ہم جو تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں وہ جو ہے وہ ڈسکریڈٹ ہو رہی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ وی بین تھرو دس سو مینی ٹائمز، اس دفعہ کوئی وہ ہے نہیں، کسی کو بھی وہ شک نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے. یار یہ ایک سوویت دور میں کسی نے کہا تھا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں. یہ آئی تھنک سولزیٹسن یا ایسے کچھ تھا. اچھا لیکن خطے کی اگر ہم بات کریں تو خطے میں یقیناً بہت بے چینی ہے. قطر جو العدید بیس ہے اس میں سے اب یہ رپورٹس آئی ہیں کہ امریکہ نے کہا ہے اپنے کچھ وہاں کے جو پرسنل ہے کہ یار آپ یہاں سے نکل جائیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ بھی ہو قطر پر بمباری ہونا ضروری ہوتی ہے، چاہے وہ ایران کرے چاہے وہ اسرائیل کرے، بیچارے قطر کے ساتھ یہی ہوتا ہے. اس کے باوجود یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ قطر، عمان اور سعودی عرب پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جنگ نہ ہو، کہ امریکن حملے وہاں پر نہ ہو. وال سٹریٹ جرنل میں تو باقاعدہ یہ بھی رپورٹ کیا گیا ہے کہ سعودی آفیشلز، ظاہر ہے کہ ان کا نام کسی نے نہیں لیا، نے یو ایس اور ایران دونوں کو بتا دیا ہے کہ اس بار ہم سعودی ایئر سپیس کے استعمال کی اجازت نہیں دیں گے کسی کو بھی. لیکن ظاہر ہے کہ اس کی کوئی آفیشل کانفرمیشن نہیں ہے. اچھا اب ہم جانتے ہیں کہ یہ مظاہرے شروع ہوئے کیوں، کہ معیشت کے میں جو مسئلے مسائل ہیں ایران میں، تو ایران کی معیشت کا ایسا حال کیسے ہوا، کیوں ہوا، کون اس کا ذمہ دار ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر وسعت اللہ خان ہمیں اس کے بارے میں بتائیں. ویلکم بیک. ایران میں اقتصادی پابندیاں جو ہیں وہ آج سے نئی، نومبر 1979 سے ان کے ڈانڈے جا کے ملتے ہیں، یعنی 46 برس سے نافذ ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان میں کمی نہیں ہوئی، اضافہ ہی ہوتا چلا گیا. کبھی دہشت گردی کے الزام میں، تو کبھی جوہری ہتھیار رکھنے کے الزام میں، اور کبھی علاقائی جو توسیع پسندی ہے اس کو روکنے کے بہانے. رفتہ رفتہ ان پابندیوں کا اثر پڑا ایرانیوں پہ. ایسا نہیں تھا کہ آج پابندیاں لگی تو کل سے سوسائٹی جو ہے وہ ڈھہ گئی، لیکن
اب اس کے اثرات ظاہر 46 ایئرز بہت ہوتے ہیں کسی بھی قوم پہ اگر مستقل پابندیاں لگ جائیں. اس کی مثال یہ ہے کہ 2012 میں فیکس جو جی ڈی پی تھی یا قومی پیداوار تھی وہ $8,000 تھی. آج فیکس $5,000 ہے. 2018 میں امریکی پابندیاں دوبارہ نافذ ہوئیں. ٹرمپ نے کہا 2015 کا میں معاہدہ نہیں مانتا. جوہری ہتھیاروں پہ جو ہوا تھا, جو 18 میں پابندیاں ہوئی وہ انتہائی سخت تھیں. اس کے نفاذ سے جو ایرانی تیل ہے اس کی برآمد 60 سے 80% تک گھٹ گئی. کہاں 2011 میں 22 لاکھ بیرل روزانہ کی ایکسپورٹ ہوتی تھی اور کہاں 2020 میں وہ صرف 4 لاکھ بیرل روزانہ رہ گئی. ورلڈ بینک کا جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق گزشتہ جنوری میں یعنی جنوری 2025 میں $1 کے 7 لاکھ ایرانی ریال مل رہے تھے. آج ڈالر کی قیمت 14.5 لاکھ ایرانی ریال کے برابر ہے, یعنی 100% سے زیادہ ڈی ویلیویشن جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ پابندیاں ہیں تو ایران کو اتنے ڈالر بھی نہیں مل سکتے جتنی کی ضرورت ہوتی ہے. چنانچہ چین سے اس کی جو کرنسی ہے یوان, اس میں تجارت ہوتی ہے, بھارت سے روپے میں ہوتی ہے, پاکستان سے بھی ظاہر غالباً روپے میں ہی ہوتی ہے, اور کئی ممالک سے بارٹر سسٹم یا تھرڈ پارٹی کے ذریعے تجارت ہوتی ہے. اسی طرح جو امپورٹ ہے وہ بھی نہیں ہو سکتی پابندیوں کے سبب, تو اس میں بھی تھرڈ پارٹی یا دلال یا جو اسمگلر ہیں ان کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو ظاہر ہے کہ جو چیزیں ایران میں آتی ہیں, معمولی چیزیں بھی, وہ کئی گنا مہنگی پڑتی ہیں عام شہری کو, اور اس کے لیے بھی بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. مثلا فرنٹ کمپنیاں بنانی پڑتی ہیں, تیل کو لے جانے کے لیے جو شیڈو فلیٹس ہیں, جو آئل ٹینکرز ہیں, ان کے ساتھ جتن کرنا پڑتا ہے. پابندیوں کا اثر دیکھیں آپ کے جو ہوائی جہاز ہیں یعنی ایرانین ایئر لائن ہے, اس کے لیے فاضل پرزے 1979 کے بعد سے اسے نہیں ملے, تو وہی کینیبلائزیشن کے ذریعے جو ہیں وہ جہاز پرانے جو ہیں ان کو وہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس پورے عرصے میں فضائی حادثات میں 2000 سے زائد مسافر ہلاک ہو چکے ہیں. اتنی سیف ہے ایرانین ایئر لائن. اچھا, پابندیوں کے سبب امپورٹ ایکسپورٹ بلیک مارکیٹنگ کے سبب ظاہر ہے کرپشن بھی بڑھے گی. پابندیوں کے سبب مڈل کلاس پہ بہت اثر پڑے گا. وہ اب تک 28% تک سکڑ چکی ہے اور یہ سلسلہ 2012 سے شروع ہوا تھا. اچھا, جو انفلیشن ہے یا افراط زر, اس جو سب سے زیادہ مارتا ہے وہ لگی بدی جس کی تنخواہ ہو یا جس کی دہاڑی ہو یا اجرت ہو, اسے مارتا ہے. اس کی پرچیزنگ پاور کی جو ہے کمر ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. تو اس وقت جو انفلیشن ہے وہ 50% ہے, اور جو فوڈ انفلیشن ہے یعنی خوراک کی قیمت ہے وہ 2024 کے مقابلے میں 72% زیادہ ہے. اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ لوگ خوراک کم استعمال کرتے ہیں, تو اوسط عمر بھی جو ہے 1.5 سے 2 سال کے درمیان کم ہو چکی ہے. دوائیں جو اسینشل ڈرگز ہیں 300% تک مہنگی ہیں. وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ اسمگل ہو کے آتی ہیں, دلالوں کے ذریعے آتی ہیں, تو ظاہر ہے مہنگی تو ہوں گی. گرین ٹیکنالوجی کی بہت ضرورت ہے, اس لیے کہ تیل کی اکانومی ہے, اس کی جو کوالٹی ہے آئل کی وہ بھی ظاہر ہے کہ وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی, تو گرین ٹیکنالوجی تو آ نہیں سکتی, اس لیے کہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں. اور یہ جو پولیوشن ہے اس کا ٹارگٹ بھی بوڑھے اور بچے ہوتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایران کو چاروں طرف سے بالکل اس کا گلا گھٹا ہوا ہے. آج بھی ایران سے 100 سے زائد ممالک تجارت کرتے ہیں, اور اس کی جو سالانہ تجارت ہے, مطلب امپورٹ ایکسپورٹ کی میں بات کر رہا ہوں, $50 ارب سے زائد ہے. سب سے بڑا جو اقتصادی ساجھیدار ہے ایران کا وہ چائنا ہے, جسے ایران $14 بلین کی ایکسپورٹ کرتا ہے, اور اس میں ظاہر ہے کہ پیٹرول سب سے زیادہ ہوتا ہے. عراق ایران سے $10.5 ارب کی اشیاء خریدتا ہے. ترکی اور امارات $7.7 ارب کی. افغانستان $2.5 ارب اور پاکستان $2.4 ارب کی چیزیں اس نے پچھلے سال خریدی ہیں. یعنی تجارت میں 6واں نمبر ہے ایران کے ساتھ, اور بھارت کا 7واں نمبر ہے $1.7 ارب, 8واں نمبر ہے. جبکہ ایران باہر سے جو منگواتا ہے سب سے زیادہ 33% وہ خوراکی اشیاء ہوتی ہے, کہ جس سے
پیٹ بھرے چاول ہیں اور جو دیگر اشیاء ہیں وہ منگواتا ہے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے زرار صاحب جی کہ سونا ایران نے پچھلے 2 سال میں 12 ارب ڈالر کا سونا خریدا ہے. اب کیوں خریدا ہے اس کا مجھے کوئی کلو نہیں ملا, لیکن یہ ہوا. میک سینس, ہاں اکنامکلی میک سینس, کیونکہ یہ ایک اسٹیبل کیا کہتے ہیں نا ڈپازٹ ہے آپ کی ویلتھ کا. ہاں ڈالر تو ہے نہیں, ڈالر ہے نہیں تو پھر آپ کے پاس یہی ہوگا, اور یہ پھر ایک ہارڈ چیز ہے نا, اس کو آپ اگر انٹرنیشنل بینکنگ سسٹم سے کٹ بھی جائیں سونا تو سونا ہی ہے نا. تو آئی تھنک دیٹ از اے ویری. اب مسئلہ یہ ہے جو آپ نے بات کی نا یہ ہوائی جہاز اور ایئر کرافٹ کی جو پرزوں کی, تو ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ایران کے جو پچھلے صدر تھے, ہاں وہ ہیلی کاپٹر میں کریش ہوئے تھے. اب وہ سیبوٹاج تھا یا نہیں تھا یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک پرانا امریکن اپیچی ہیلی کاپٹر تھا, جہاں تک نہیں بیل کا تھا یا ایسے کچھ تھا, بیل تھا یا بلیک ہاک تھا, بیل تھا, لیکن وہ بھی کئی دہائیوں پرانا ایک ہیلی کاپٹر تھا, اور اس میں بھی وہی مسئلہ تھا نا کہ یہاں سے پرزہ نکال کے وہاں لگا دیا, یہ کر دیا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اب آپ نے ایک ذکر کیا تھا کہ ایران کے جو میجر ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں وہ کون ہیں, اور بالکل آپ کی بات درست ہے. 80% جو ایران کا تیل ہے وہ چین خریدتا ہے. آپ نے ان کی ایکسپورٹس کی بات کی, کل جو ٹریڈ ہے وہ تقریباً 40 بلین پر ہے. یہ میں 2025 کی بات کر رہا ہوں. ترکی اور ایران کا بھی اپنے ذکر کیا ہے, وہ تقریباً 6 بلین ہے. ہم بھی اس میں شمار ہوتے ہیں. اب ایک تو روایتی جو ہتھیار رہا ہے اکنامک ویپن جو امریکہ کے اکنامک ہٹ مین استعمال کرتے ہیں, وہ ہم سب جانتے ہیں سینکشنز. امریکہ کو سینکشنز کا بڑا شوق ہے. 1970 سے اب تک جتنے بھی ممالک پہ امریکہ اور ویسٹ نے سینکشن لگائی ہیں, اس میں جو لوگ ڈائریکٹ سینکشنز کی وجہ سے مرے ہیں ان کی تعداد ہے 3 کروڑ 80 لاکھ. دیکھو اٹ از اے ویپن آف وار, اٹ از اے ویپن آف وار کہ آپ بالکل اپنے گھٹنوں پر آ جائیں, ٹھیک ہے, اور یوں ہاتھ جوڑیں کہ یار ہمیں معاف کر دیں, آپ جو کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. مقصد اس کا یہ ہوتا ہے. لیکن ٹرمپ انتظامیہ, ٹرمپ کو ایک اور شوق ہے, اور وہ آپ کو پتہ ہے ٹیرفز کا. تو جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ جو بھی ملک ایران کے ساتھ کسی بھی قسم کی تجارت کر رہا ہے ان کے ایکسپورٹس ٹو دا یو ایس پر ایک اضافی 25% کا ٹیرف. 100 سے زیادہ ملک ہیں, 100 سے زیادہ ملک ہیں. پاکستان میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ 19% کے ٹیرفز ہیں, تو اگر یہ لاگو ہوتا ہے تو چائنا پہ 31%, چائنا پہ 31% ہیں, تو آپ حساب لگا سکتے ہیں. لیکن ریئلسٹکلی آن دا گراؤنڈ پاکستان کو کتنا خطرہ ہے, پاکستان کی معیشت کو ہمارے پر کیا اثر پڑے گا اگر یہ ٹیرفز لاگو ہوتے ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک. امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ جو بھی ملک ایران کے ساتھ تجارت کرے گا اس ملک کے پروڈکٹس جب وہ ایکسپورٹ کریں گے امریکہ کو, اس پر 25% اضافی ٹیرف لگے گا. اب ظاہر ہے کہ پاکستان کی بھی تجارت ہے ایران کے ساتھ. اچھا, اعداد و شمار کچھ کنفیوزنگ ہے, کہیں جیسے آپ نے کہا وہ 2 بلین کا ہے, کہیں 1 بلین کوٹ ہو رہا ہوتا ہے, کہیں کچھ 100 ملینز کوٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اور اس کی شاید ایک وجہ یہ ہے کہ کافی جو ہماری جو تجارت ہے ایران کے ساتھ وہ یا تو بارٹر میں ہوتی ہے, یا تو کیش میں ہوتی ہے, یا تو پھر کیا کہا جائے انڈر دا ٹیبل ہوتی ہے, جس کو کچھ حاسد لوگ اسمگلنگ بھی کہتے ہیں شاید. لیکن اصل ہمیں اگر یہ ٹیرفز لگتی ہیں, اگر ٹرمپ کل بھول نہ جائے یا یہ معاملہ ٹل جائے, تو پاکستان کو کتنا نقصان ہوگا, ہم کس قسم کی پوزیشن میں ہیں. اس سوال کے جواب کی تلاش میں ہم نے آج دعوت دی ہے سردار شوکت پوپلزئی صاحب کو. آپ صدر ہیں بلوچستان اکنامک فورم کے. شوکت صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. سوال بہت ہی سمپل ہے, اگر یہ ٹیرفز لگتی ہیں پاکستان پر تو کتنا اثر پڑے گا. اس وقت پاکستان اور ایران کے بیچ میں جو تجارت ہے وہ ہے بھی کتنی؟ جی بہت شکریہ صاحب. میں اس کی ایک وضاحت کروں گا کہ اس کو ورلڈ اسٹینڈرڈ میں نہ لیجیے گا. ایران اور پاکستان کا بارڈر, پرٹیکولرلی افغانستان, دیز آر ٹریڈیشنل بارڈرز. جو لیگل ٹریڈ ہوتا ہے دیٹس انٹائرلی ڈفرنٹ فرام دی کراس بارڈر ادر دین لیگل ٹریڈ. وہ امپیکٹ بہت بڑا ہوگا کمپیئرنگ ود دا لیگل ٹریڈ. لیکن لیگل ٹریڈ میں بھی میں 2-3 چیزیں واضح کر دوں. جیسے پنجاب کے گروورز بہت پریشان ہیں کیونکہ سٹرس بہت جاتا ہے ایران, تو ابھی وہ میرا خیال ہے راستے میں ہوں گے یا
रहे होंगे वो ब्रेक लग जाएगी उसमें, तो काफी लॉस हो जाएगा उसके अंदर। दूसरा, ईरान की तरफ से हमारे शिपिंग पाकिस्तान की जो है वो बड़ी क्राइसिस में रही है, तो अल्टीमेटली जो स्टील इंडस्ट्री है वो स्क्रैप ईरान से इंपोर्ट कर रही थी। दैट वाज ऑन अ वेरी 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 स्पेशल रेट। अब सबसे बड़ी फिक्रमंदी की मैं बात करूं जो बलूचिस्तान प्रोविंस को हमें करनी है कि तकरीबन 120 या 130 मेगावाट बिजली जो है वो पिछले कई सालों से साउथ ऑफ बलूचिस्तान को मिलती है, जिसमें प्रोमिनेंट ग्वादर भी शामिल है। तो अगर ये टैरिफ लग गया तो वो बिजली कितनी महंगी होगी, पाकिस्तान उसको ले सकेगा या नहीं ले सकेगा। और रिसेंटली जब ईरान के सदर पाकिस्तान आए थे और हमारे जो हायर अप्स गए थे, तो एक अंडरस्टैंडिंग थी कि ईरान 1100 मेगावाट बिजली देने को तैयार था, तो उस पे काम हो रहा था। लेकिन आई थिंक आफ्टर दिस व्हाट हैज हैपेंड नाउ ये डोरमेंट हो जाएगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो कोल्ड स्टोरेज में पड़ी हुई है वो आईपी है, दैट इज ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन। ओरिजिनल इट वाज आईपीआई, ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन, बट अनफॉर्चुनेटली अब इसके ऊपर वो मजीद डोरमेंट हो जाएगी। तो जो एक मैं फिक्शन नहीं कहूंगा, लेकिन जो दोनों मुल्क ख्वाब देख रहे थे कि बॉर्डर ट्रेड की वजह से और दूसरी चीजों की वजह से जो गुर्बत है सीस्तान बलूचिस्तान में और पाकिस्तान बलूचिस्तान में, वो शायद कम हो जाए। अब अपार्ट फ्रॉम वट एवर इट इज, हमारी गवर्नमेंट मेहरबानी करती है या सूबाई गवर्नमेंट मेहरबानी करती है कि वो जो क्रॉस बॉर्डर अदर देन लीगल ट्रेड होता है उस पे वो थोड़ी सी नरमी कर देते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ पॉवर्टी इन दैट एरिया। तो ये तमाम चीजें रखते हुए 25% टैरिफ वुड बी ह्यूज मार्जिन जो लीगल और माजरत के साथ इलीगल ट्रेड दोनों को इम्पैक्ट करेगा। अब उसके ऊपर ये मशहूर है, आपने भी शायद वर्ड यूज किया होगा कि स्मगलिंग है, जो इलीगल ट्रेड जिसको हम बोलते हैं, उस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा, जैसे अफगानिस्तान के ऊपर आया हुआ है। तो ये पूरा बॉर्डर समझ गए कोई 1400 अराउंड। हाँ, लेकिन सरदार साहब ये बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात की। मैं वाकई ये पूछना चाहता हूँ कि लीगल ट्रेड में तो डॉक्यूमेंटेशन होती है, तो उसको देख के 25% टैरिफ लग जाएगा। ये जो अनडॉक्यूमेंटेड ट्रेड है, इस पे कहाँ से टैरिफ लगेगा? देखिए, अनडॉक्यूमेंटेड ट्रेड पे की सख्ती ज्यादा हो जाएगी। जो चीज जो शख्स एक ट्रक कुछ पैसों में लेके आ रहा है, वो उसके ऊपर उसका मार्जिन ज्यादा आ जाएगा। तो वो टैक्स की सूरत में तो नहीं, लेकिन इलीगल उसके ऊपर भी कम्युनिकेशन कॉस्ट पड़ेगी, लॉजिस्टिक कॉस्ट पड़ेगी बहुत ज्यादा। मतलब कि जो ये कहें हम या नॉन लीगल ट्रेड करते हैं उनको भी ज्यादा पैसे पड़ने होंगे, क्योंकि लोगों को पता है कि अब तो यही करना है ना। ट्रम्प 25% ले रहा है तो हम तुझसे 15%, हम तुमसे 15% ये होगा। मेरा ख्याल है कि इनका इशारा इस तरफ ही है। अच्छा शौकत साहब, अब जाहिर है हम जानते हैं कि भारत की भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है ईरान में, बिलखसूस मैं चाबहार पोर्ट की बात कर रहा हूँ। अच्छा पहले तो चले एक किस्म का इस्तिस्ना हासिल था भारत को। आपने देखा है कि हाल में भारत और अमेरिका के ताल्लुकात कुछ हद तक बिगड़े हैं। चाबहार, अब हम जाहिर है कि हम थोड़ा आगे की बात कर रहे हैं, अगर आपका इसके ऊपर कोई व्यू है, चाबहार को कितना नुकसान पहुंचेगा अगर ट्रंप बाकायदा एक और 25% लगा दे? देखिए, चाबहार ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर फ्रॉम ग्वादर। अब तो वो ज्यादा नुकसान तो हमें हुआ उसकी वजह से। फिर आप देखें कि एक बड़ी अजीब सी डिप्लोमेटिक मैनूवर हुई कि अमेरिका ने चाबहार पोर्ट से जो एम्बार्गो था वो हटा लिया था जी, और इंडिया वहां से ट्रेड कर रहा था। अब जो कुछ महीने से जब से ये हमारा अफगानिस्तान के साथ ट्रेड का इशू बना है बॉर्डर का, तो अफगानिस्तान ने ईरान के साथ वो खोल दिया है चाबहार। तो अल्टीमेटली जो छोटा मोटा हमारा जीवनी, ग्वादर, पसनी में थोड़ा सा जो ट्रेड हो रहा था उस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि इस रीजन के अंदर बड़े ट्रेडर्स अफगानिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा शौकत साहब, आपने ये भी जिक्र किया था जब आप आज दोपहर में आपसे बात हुई थी कि थ्रेट्स तो हैं लेकिन कहीं ना कहीं शायद कोई छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी भी हो।
اگر میں نے آپ کو درست سمجھا تھا اس وقت تو کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اس ڈارک کلاؤڈ میں کوئی سلور لائننگ بھی نظر آتی ہے آپ کو؟ سلور لائننگ ایک بہت بڑی ہے جو پاکستان اس کو ایکسپلائٹ کرے, اس سے فائدہ اٹھائے, وہ یہ ہے کہ جو ہماری انسرجنسی ہے, ایکسٹریمزم ہے, وہ کراس بارڈر ہے. کراس بارڈر معذرت کے ساتھ دونوں ممالک ہمارے بھائی ملک ہیں. ایران یا افغانستان سے سمندر کے اندر سے تو کوئی بھی نہیں آئے گا, تو یہ بارڈرز کو یوز کرتے تھے. الٹیمیٹلی ود دس کائنڈ آف ریسٹرکشنز اور سرویلنس, نیچرلی امریکہ ٹیرف نہیں لگائے گا, وہ بڑی کلوز سرویلنس کرے گا اس کے اندر. تو اس کے اندر ہمارے لیے بہت اچھی اپورچونٹی ہے پاکستان کے لیے کہ وہ اپنے جو ایکسٹریمزم ہے, ملیٹنسی ہے, اس کو کنٹرول کر سکتا ہے اگر یہ اس کو سمجھیں اس بات کو. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ شوکت پوپلزئی صاحب. اس طرح میں سمجھ رہا ہوں کہ دیکھیں بھارت کے ساتھ تو ویسے ہی آپ کی تجارت نہیں ہے, افغانستان کے ساتھ بھی آپ کی تجارت بند ہے, اب یہاں پر بھی ایک دیوار شاید کھڑی ہو جائے, تو ایکسلنٹ, بہت خوب, سچویشن از گریٹ. بالکل, وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. ابھی ایران کی بات ہو رہی تھی تو چلیے تھوڑا غزہ کی بھی بات کر لیتے ہیں. 7 اکتوبر 2023 سے لے کر آج تک غزہ میں کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں, کتنے لوگ ہلاک ہوئے ہیں, کتنے لوگ قتل ہوئے ہیں. ڈاکٹر گیڈین پولیا اور ڈاکٹر رچرڈ ہل کی ایک نئی تحقیق کے مطابق ان اموات کی تعداد 6,80,000 سے تجاوز کر گئی ہے. اور یہ صرف وہ لوگ نہیں ہیں جو اسرائیل کے ڈائریکٹ حملوں میں, بمباریوں میں شہید ہوئے ہیں. زیادہ تر جو تعداد ہے یہ ان کی ہے جو بھوک, جو ادویات کی قلت یا ہسپتالوں کے تباہ ہونے کے باعث, یا پھر سردی, یا پھر جو بیماریاں پھیل رہی ہیں غزہ میں, ان کے باعث یہ جاں بحق ہوئے ہیں. 1:4 کا ریشو ہے. اگر ایک شخص ڈائریکٹ اسرائیلی فائر میں قتل کیا گیا ہے تو 4 لوگ اس کے جو انڈائریکٹ اثرات ہیں اس کی وجہ سے قتل کیے گئے ہیں. اگر ہم صرف کل کی بات کریں, صرف کل کی بات, تو 7 سے زائد 5 لوگ تو صرف شہید ہوئے جب ایک عمارت جو پہلے ہی اسرائیلی فائرنگ میں کمزور ہو گئی تھی وہ بارش کے زور سے آ کے گر گئی. 5 لوگ یہاں پر جاں بحق ہوئے ہیں, اور کئی اور لوگ سردی کی وجہ سے. اس میں زیادہ تر تعداد بچوں کی ہے اور ظاہر ہے بزرگان کی ہے. جیسے کہ یہ جو 1 سال کا بچہ ہے, اس کا نام ہے محمد البیسونی, اور یہ کل رات اپنے خیمے میں ہی سردی کی وجہ سے مر گیا. آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت غزہ میں ایک بار پھر شدید بارش ہو رہی ہے, اور اگر ہمیں پاکستان میں سردی لگ رہی ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہاں پر ان پھٹے ہوئے خیموں کے اندر کیا حال ہوگا. اچھا, اس دوران ظاہر ہے اسرائیل, امریکہ اور ان کے جتنے بھی ساتھی ہیں, ان کی کوشش صرف یہ نہیں ہے کہ غزہ کو صفحہ ہستی سے مٹایا جائے, یہ ظاہر ہے کہ ایک ایجنڈا ہے, لیکن غزہ کی یاد کو بھی مٹایا جائے, اس نسل کشی کی یاد کو بھی مٹایا جائے. سابق امریکن سیکریٹری آف اسٹیٹ, جو ظاہر ہے ان سب کی طرح بہت پرو اسرائیل ہیں, ابھی ایک زائنسٹ فنکشن میں کچھ باتیں کر رہے تھے جو میرا خیال ہے کہ سننے کے کام. مائک پومپیو. We need to make sure that the story is told properly so that when the history books write this, they don't write about the victims of Gaza, right? They can't, the history, and I should be a little more precise. There were victims in Gaza, right? It's true. There are civilian casualties in every war that's ever been fought, but the victims were the people of the nation state of Israel. That the aggressor was the Iranian regime in the proxy of Hamas, and we need to make sure that the history books reflect that, and that requires each of us every day to talk about it in real time with our children, with our grandchildren. تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے, میں آنکھوں کے سامنے تاریخ کو مٹانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے, اور یہ بھی ایک روٹین ہے جو اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوگا اس کو ریوارڈ کیا جائے گا, جو کسی بھی حد تک اسرائیل کی مخالفت کرے گا اس کا سر قلم کیا جائے گا, اس کو فنا کیا جائے گا. 21 نومبر 2024 کو جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے ICC, اس نے ایک فیصلہ دیا, 6 ججز نے فیصلہ دیا, اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور سابق وزیر دفاع یوآف گالنٹ کے خلاف گرفتاری کے وارنٹ
ایشو کیے گئے، جس کے بعد امریکہ نے کہا کہ یار ہم تو تمہیں دیکھ لیں گے. تو 2025 میں ان تمام ججز، تقریباً 6 ججز ہیں، اور اس کے اندر جو چیف پروزیکیوٹر ہے کریم خان صاحب وہ بھی شمار ہیں، اور فرانسیسکا البنیز جو اسپیشل ریپورٹیور ہیں وہ بھی اس میں ہیں. تو کل 7 لوگ ہو گئے اب تک. ان پر امریکہ نے کیا لگائی؟ سینکشنز. ظاہر ہے بہت شوق ہے سینکشنز لگانے کا. اب اس کی وجہ سے ہوا کیا ہے؟ لٹرلی اس دور کا آپ سمجھیں کہ ان کا حقہ پانی بند ہو گیا ہے. آپ کریڈٹ کارڈز نہیں استعمال کر سکتے کیونکہ پوری جو انٹرنیشنل بینکنگ سسٹم ہے وہ یو ایس کنٹرولڈ ہے. آپ بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے. یہاں تک آپ یو ایس ڈالرز نہیں خرید سکتے. آپ جہاں سے بھی خریدنے کی کوشش کریں، اگر کہیں آپ کو انڈر دا ٹیبل مل گئے تو مل گئے. آپ نیٹ فلکس، پرائم ویڈیو، ایمیزون، کسی بھی قسم کی آن لائن شاپنگ یا کوئی بھی ڈیجیٹل جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں آپ وہ نہیں استعمال کر سکتے. جس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کہیں جائیں اور آپ ایک گاڑی رینٹ کرنے کی کوشش کریں، اوبر یا کریم یا جو، آپ وہ بھی نہیں کر سکتے. یا ہوٹلز تو ظاہر ہے آپ بک نہیں کر سکتے. اس دور میں ڈیجیٹل سسٹم سے کٹ آف ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کو ایک طرح سے ایگزائل کر دیا گیا ہے. اچھا، کیونکہ یہ جو سینکشن جب لاگو ہوتی ہیں یہ صرف آپ پہ لاگو نہیں ہوتی، آپ کے رشتہ داروں پہ، آپ کے امیجیٹ فیملی ممبرز پر، جیسے وسعت آپ پر ہوں گی تو آپ کے بچوں پر بھی ہیں، تو ان کی بھی زندگی یہاں سے تباہ ہو جاتی ہے. فرانسیسکا البنیز کا کہنا ہے کہ جی یہ تو مطلب مافیا ٹیکٹکس ہے نا، یہ تو جیسے کہ گنڈوں کے ٹیکٹکس ہوتے ہیں، یہ وہ استعمال کیے جا رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اس کا پھر ایک ریپل ایفیکٹ جو کہتے ہیں، ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ تمام جو آئی سی سی کا سٹاف ہے وہ پھر محتاط ہو جاتا ہے کہ یار ہم کوئی ایسی بات نہ کریں کہ ہم بھی اس طرح ڈیجیٹل ایکسائل ہو جائے. اچھا، ایک جج تھی آپ کو یاد ہوگا یوگینڈا کی، جولیا سیبوٹنڈے، جنہوں نے جو کچھ بھی ہو جائے باقی اس کے ساتھی جو کچھ بھی کر رہے ہوں، اس نے ہمیشہ اسرائیل کے حق میں ہی فیصلہ دینا تھا. اور ہم اکثر ایک سوال پوچھتے تھے اپنے آپ سے کہ یار یہ مسئلہ کیا ہے، کیوں کرتی ہے؟ کیا یہ بکی ہوئی ہے؟ کیا یہ نظریاتی طور پر اسرائیل کی حامی ہے؟ تو اب پتہ لگا کہ یہ ایک ایونجلسٹ کرسچین ہے، اور ایونجلسٹ آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہی زیادہ پرو زائنسٹ ہوتے ہیں. اور کمپالا میں ان کی ایک چرچ ہے جہاں سے انہوں نے خطاب کیا اور کہا کہ جی اگر میں اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہوں اس وقت، یہ اس لیے ہے کیونکہ یہ پروردگار جنت میں جائے گی، میں جنت میں جاؤں گی، اور میں اس وقت دیکھتی ہوں کہ ہم آخرت میں ہیں، دنیا تباہ ہونے والی ہے اور اتنے ممالک اسرائیل کے خلاف ہیں. تو میرا مذہبی فرض ہے، دینی فرض ہے کہ میں اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہوں. اب ظاہر ہے کہ اس پہ بہت شور بین الاقوامی عدالت انصاف کی جج ہے. یس، انفیکٹ وائس جو ہوتی ہے پریزیڈنٹ، اچھا وائس پریزیڈنٹ ہے. اچھا، بڑی تنظیموں نے کہا ہے کہ یار یہ کس طرح کی بات ہے، اگر کسی مسلمان نے کہا ہوتا کہ سر یہ تو اللہ کا فرمان ہے کہ میں اسرائیل کے خلاف ججمنٹ دوں آئی سی سی میں یا آئی سی جے میں، تو کیا ہوتا؟ تو بڑی تنظیموں نے کہا ہے کہ یار اس کو آپ برطرف کریں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ابھی آرام سے بیٹھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی جی، اجازت دیجیے، خدا حافظ.